بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان، اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 24۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سولو کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا بی لفٹ ہے دین اسلام کی تبلیغ کا مفہوم، ضرورت، اہمیت جان سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے امت پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو بیان کر سکیں۔ دعوت و تبلیغ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغام کا سفر۔ پیارے بچوں، تبلیغ کا لغوی معنی ہوتا ہے دعوت دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین دوسرے انسانوں تک پہنچانا۔ اس کو تبلیغ یعنی دعوت دینا کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسرے انسانوں تک پہنچائیں، تو ان دونوں چیزوں کو ملا کر جو عمل بنتا ہے اس کو دعوت و تبلیغ کہا جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ کار تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ ذمہ داری تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اس دنیا میں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے جو کہ بذریعہ وحی ان تک نازل کیا جاتا تھا۔ یعنی تمام انبیاء کرام کی یہ مشترکہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا۔ سلسلہ نبوت کا اختتام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آخری نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ علیہ السلام کا جو فریضہ تھا، نبوت کا جو ذمہ داری تھی، کہ آپ علیہ السلام بھی اپنی امت کو، اپنے اصحاب کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، لہذا آپ علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی یہ ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو یہ ذمہ داری پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کی تھی کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت کو واعظ و نصیحت کرتے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے۔ اب انبیاء کے بعد ذمہ داری امت کی ہے، یعنی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو کہ لوگوں کو دین کی دعوت دے، یعنی کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع فرمائے۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس لیے اب دین کی دعوت و تبلیغ تمام مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید کا فرمان، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، اور میں بھی اور میرے اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس آیت کے اندر کہ آپ علیہ السلام بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور پھر وہ لوگ جن کو آپ علیہ السلام نے دعوت دی، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے، یعنی کہ جو بعد میں لوگ آئیں گے، ان کو بھی بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کی دعوت دیں۔ بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، دین کا صحیح علم حاصل کرنا اور اس کی صحیح سمجھ حاصل کرنا، یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کام کے بعد ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ دعوت و تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ پیارے بچوں، دعوت و تبلیغ اس لیے ضروری ہے تاکہ پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کا جو حکم نازل کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل کیے گئے ہیں، ان تک پہنچا دیے جائیں، اور جو لوگ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ کام انتہائی ضروری ہے کہ وہ لوگ کیا کریں؟ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنا سکیں۔ تبلیغ کے خوبصورت فوائد۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہم اس ذمہ داری کے خوبصورت فوائد کے بارے میں جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کا آغاز کیا، یا پہلے انبیاء کرام علیہم السلام نے جس عمل کا آغاز کیا، اب انبیاء کے جانے کے بعد اگر ہم بھی یہ عمل جاری رکھیں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ جو ہمیں اس کا ہوگا کہ سب کی زندگیوں میں بہتری اور سکون آئے گا، یعنی کہ جب لوگوں کو دین
اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آگاہی حاصل ہوگی تو لوگوں کے دلوں سے ایک دوسرے کے حوالے سے نفرتیں، حسد، کینہ اور بغض جیسی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جس سے معاشرے میں سکون ہوگا اور معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا۔ لوگوں میں آگاہی پیدا ہوگی، لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقف ہوں گے اور قرآن و سنت کی تعلیمات عام ہوں گی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے دعوت و تبلیغ کا مفہوم جانا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین دوسروں تک پہنچانا۔ اس کے بعد ہم نے اس بات کے بارے میں جانا کہ دعوت و تبلیغ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری تھی، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے جانے کے بعد تمام امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے۔ نمبر 3 ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں بہتری آئے گی۔ پیارے بچوں، کتاب پر موجود یہ مرکزیت ہے جسے آپ کلاس میں اس کو پڑھیں گے، اور اسی طرح اسی کتاب پر اس سبق سے متعلقہ یہ تدریسی جانچ ہے جسے تمام طلبہ اپنی کمرہ جماعت میں حل کریں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے اور اگلے روز کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کو دکھا کر دستخط کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔